جی السلام علیکم عزیزان من، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کلیم اور مرزا زاردار بیگ کا جو بقیہ حصہ ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ صرف مشکل الفاظ کی معنی پڑھیں گے، باقی سبق آپ نے خود پڑھنا ہے۔ استقلال مزاج کا معنی ہے مستقل مزاجی۔ بے بہرہ کا معنی ہوتا ہے ناواقف، جسے کوئی حصہ نہ ملے اسے بے بہرہ کہتے ہیں۔ غیرت و حمیت کا معنی غیرت، اور بے نصیب کا معنی بد نصیب، غیرت و حمیت سے عاری۔ اور تاریکی کا معنی اندھیرا ہوتا ہے، اور مہتاب کا معنی سورج ہوتا ہے۔ اسی طرح آگے ہے طیش کا معنی غصہ ہوتا ہے، اور مطلق پرواہ نہ کی کا معنی بالکل پرواہ نہ کی۔ بے کھائے نکل کھڑا ہوا، یہ پرانی اردو ہے، اصل میں یہاں پر ہونا چاہیے تھا بنا کھائے نکل کھڑا ہوا، یعنی بغیر کچھ کھائے پیے گھر سے چل دیا۔ منتظر کا معنی ہوتا ہے انتظار کرنے والا۔ ہر چند مرزا کو ہر چند کھانے کی، یعنی مرزا کو ہر حال میں کھانے کے بارے میں پوچھنا ہی تھا۔ قصداً کا معنی ارادی طور پر، اور متعرض نہ ہوا، اس پر توجہ نہ دی۔ باسی کا معنی خراب، اور دیو اشتہا کا معنی ہوتا ہے بھوک کا جن۔ اور چشم زدن کا معنی ہوتا ہے آنکھ جھپکتے ہی۔ اور اس کے بعد نیچے ہے خوش قطع سڈول، یعنی خوبصورت۔ کوئی بسنتی ہے، کوئی پستائی، غرض دونوں رنگ خوشنما، یعنی کوئی بہار کے پھولوں کی جیسی رنگت، یعنی پیلی رنگت کی دال بنی ہوئی ہے، اور کوئی دال ایسی ہے جو پستے کے رنگ کی طرح ہے، پستے کا جو رنگ ہوتا ہے اس کے رنگ کی طرح کی بنی ہوئی ہے۔ چرب زبانی کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی تیز زبان کی وجہ سے، اپنے باتونی اور بات کرنے میں تیز ہونے کی وجہ سے۔ کثیف سا تکیہ کا معنی میلا سا سرہانا۔ متغیر ہونا کا معنی تبدیل ہونا، اور خلوت خانہ کا معنی تنہائی، اور عشرت منزل کا معنی عیش و عشرت کا گھر۔ الوان نعمت کا معنی مختلف قسم کی نعمتیں ہیں، اور نہ مونس نہ غم خوار۔ مونس کا معنی محبت کرنے والا، اور غم خوار کا معنی غم بٹانے والا۔ قفس میں مرغ نو گرفتار کا مطلب ہے کہ پنجرے میں نیا نیا پرندہ گرفتار ہوا ہے۔ گجر دم کا معنی ہے صبح سویرے، اور منفک کا معنی ہے جدا۔ اور اسی طرح آگے ہے سیروں گرد کا بھبود، یعنی بہت زیادہ گرد جو اس کے بدن پر لگ چکی تھی، اور چمگادڑوں کی جو بھیڑ تھی اس کی لیپ اس کے بدن پر ہو چکی تھی۔ قلب ماہیت کا معنی ہوتا ہے حالت کا تبدیل ہونا، اور بتنا کا معنی ہوتا ہے جن۔ اس سے زینہ کا معنی ہوتا ہے سیڑھی، اور حیات قضائی کا معنی اس حالت کو دیکھ کر۔ اس کے بعد یہ مرتبہ کا معنی ہوتا ہے لڑکا، اور کوتوالی کا معنی ہوتا ہے تھانہ، اور زبردست کا ٹھینگا کا معنی ہے زبردست کا حکم، یا زبردست کی لاٹھی سر پر ہوتی ہے۔ حسب نسب کے بارے میں پوچھا، خاندان کے بارے میں پوچھا۔ جنبتا تھا یعنی شرماتا تھا، ایسی ابتر ہو رہی تھی بری ہو رہی تھی۔ اور آگے ہے جی مجھ کو باور نہیں ہوتا، یعنی مجھ کو یقین نہیں آتا۔ اس سے آگے شعر گوئی کا شہرہ، یعنی میرے شعر کہنے کی جو مشہوری ہے وہ آپ نے سن رکھی ہے۔ اس سے آگے جی مشق کے سوالوں کے جواب ہیں، شارٹ سوال ہیں، چھوٹے چھوٹے جواب ہیں۔ کلیم مرزا زاردار بیگ ڈپٹی نذیر احمد کے کس ناول سے مستعار ہے؟ تو یہ توبۃ النصوص سے مستعار لیا گیا ہے۔ مرزا زاردار بیگ کا مکان کہاں واقع تھا اور کیسا تھا؟ یہ اپلوں کے ٹال کے برابر کچا مکان تھا۔ مرزا زاردار بیگ نے کلیم کو ایک رات کس جگہ ٹھہرایا؟ مسجد میں۔ مرزا زاردار بیگ نے کلیم کو رات کا کھانا کس طور پر کھلایا؟ اس نے بنے ہوئے چنے کھلائے گھی میں تلی ہوئی دال کہہ کر۔ اور مرزا زاردار بیگ نے کلیم کو اپنے بارے میں کیا بتایا تھا؟ اس نے اپنے بارے میں بتایا تھا کہ وہ جمعدار صاحب کا بیٹا ہے، اور صاحب جائیداد کا لخت جگر ہے۔ اور وہ کیا نکلا؟ حالانکہ وہ ایک غریب اور بانکے میاں کا بیٹا تھا۔
جب مرزا زبردست بے کلیم کے پیچھے بھاگا تو کلیم کس حلیے میں تھا؟ کلیم کا حلیہ بگڑا ہوا تھا، اس پر چمگادڑ کی بیٹ کی ضماد تھی اور بہت سی گرد اس کے بدن پر پڑی ہوئی تھی۔ تو یہ آپ نے لکھنے ہیں اور پرسنل میں یاد کر کے لکھ کے بھیجنا ہے۔